السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے دوست جو غیر مقلدین ہیں یہ بات بڑی آسانی سے جا بجا ہر جگہ کہتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسائل قرآن و حدیث سے ہیں، ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کے علاوہ ہم نہ مانتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی یوں بھی کہہ دیتے ہیں اہل حدیث کی زبان سے یا قرآن نکلے گا یا مصطفیٰ کا فرمان نکلے گا، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو کہنا تو بڑا آسان ہے، بتانا بڑا آسان ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا یا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا، بار بار اس چیز کو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ لیکن ان سے آپ جب نماز کے متعلق پوچھیں گے نا، کبھی نماز ہمیں سکھاؤ، پوری نماز سکھاؤ، نماز کے مسائل قرآن و حدیث سے دکھاؤ، جب آپ ان سے یہ چیز پوچھیں گے کہ بھائی جب آپ کے پاس سب کچھ ہے تو نماز تو بہت بڑی اہم چیز ہے نا، اللہ کے احکامات میں سے بڑا حکم ہے نماز۔ اب نماز تو ہمیں سیکھنی ہے نا، آپ یہ تو ہمیں کہہ دیتے ہو کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، یہ تو کہہ دیتے ہو نا کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ تو آسانی سے کہہ دیں گے نا۔ جب بھئی آپ کی نماز ہماری نماز نہیں ہوئی ہے تو آپ ہمیں نماز سکھا دیجئے کہ ہم سیکھ جائیں کہ بھئی نماز کس طرح پڑھیں کہ نماز ہو جائے۔ آپ جب نماز ابتدا سے پوچھنا شروع کر دیں، غیر مقلد بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بالکل بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہی دعوے دار قرآن و حدیث کا دعوے دار نماز سکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ آپ جب یہ پوچھیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ یہ کہے گا اچھا کیا قرآن و حدیث مکمل نہیں ہے، یعنی اس طرح کے بہانے تو بنائے گا لیکن نماز سکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ یہ دکھانے والے جو دعوے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، دکھانے والے دعوے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو وہ مجبوری ہے تقلید کرنی پڑتی ہے۔ اب اس طرح کا ایک واقعہ رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب نے سنایا ہے نا، جس میں غیر مقلد سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے اور پھر مجبور کیا گیا غیر مقلدین کو نماز سکھانے کے لیے۔ غیر مقلد آئے ہیں پوری نماز سکھانے کے لیے، بھئی ہم پوری نماز سکھائیں گے۔ پھر کیا بنا، کیا معاملہ ہوا، انہوں نے کیا سکھایا، اور جو سیکھنا چاہتے تھے انہوں نے پوچھا اور انہوں نے کیا بتایا، بڑا زبردست دلچسپ واقعہ ہے، آپ سن لیجئے رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب۔ مولانا عبد الغنی صاحب تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہیں، لیکن میرے بھی شاگرد ہیں، وہ تشریف لے گئے کہ بھئی اتنا کہنے سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی کہ میری نماز غلط ہے، آپ صحیح سکھا دیں، گالی ہم نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اس نے سمجھا کہ ہمارے مولوی سکھا سکتے، تحریر ہو گئی، لیکن 1 مہینے کی مہلت اس نے مانگی۔ دیکھا کہ ٹھیک ہے، آپ جتنی دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ ہم تو صحیح نماز سیکھنے آ گئے ہیں نا۔ آپ ہفتہ دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا ہماری غلط نمازوں کا۔ اب وہ بیچارہ سارا مہینہ کاغذ لے کر جائے، مولوی صاحب کے سامنے رکھے، وہ آگے سے گالیاں دے، تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی، کیوں لکھا تو نے؟ وہ سارے مولویوں کے پاس پھرا، تاریخ آ گئی، پورا مہینہ پھرتا رہا، تاریخ آ گئی، آخر وہ بھی مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا بھی دیکھو بات یہ ہے، میں مہینہ سارا کاروبار چھوڑ کے تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں، اب اگر تم نہیں جاتے میرے ساتھ نماز سکھانے مکمل تو پھر مجھے چابی دے، میں سپیکر پر حنفی ہونے کا اعلان کرتا۔ اب جب انہوں نے کہا یہ تو اچھا ہم چلتے ہیں، چلے گئے، بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں نماز شروع کریں؟ کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ فرض ہے کہ یہ ترجمے والا قرآن لے اور نکالے۔ کہا فرض کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے، یہ لے اور وہ آیت نکالے، ترجمہ بھی آپ کا ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ دوسرے مولوی صاحب لڑ پڑے کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی لڑو نا، لڑ گھر جا کے دیکھا، تو بتا کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے کہتے ہیں۔ کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث سے۔ کہا کہ یہ سیاستہ رکھی ہے ترجمے والی، اس سے نکالے، حدیث نیچے لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے۔ تیسرا اٹھا، اس نے اس کا تھپڑ مار کے دوسرے کے، تو نے سنت کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اچھا بھی تم لڑو نا، تو کیا کہتا ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ قرآن بھی اس رکھے، اس سے نکال دیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ کہنے لگا یہ خرافات ہے فقہا کی، ہم نہیں مانتے، جو کسی چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے وہ بدعتی ہے، مشرک ہے۔ مولانا عبد الغنی صاحب نے بخاری رکھی ترجمے والی، باب ایجاب التکبیر،
तर्जमा खुद वहीदुज़्ज़मान का था, तकबीर तहरीमा के फर्ज होने का बयान। उन्होंने कहा देखो एक बित्ती ये तो आपको दे दिया है, जरा लिख दे कि ये बित्ती है। नसाई रखी बाब फर्ज तकबीर कि ये एक बित्ती और भी है। अब वो इधर उधर देखे, मौलाना ने पूछा कि अच्छा अब ये बताओ जो इन दोनों मुहद्दिसीन ने फर्ज कहा है, ये अगर हदीस में लफ्ज है तो हमें दिखा दे, अगर नहीं अपनी राय से लिखा है तो मुझे लिख दे कि बुखारी अहले हदीस नहीं था, अहले राय था, नसाई अहले हदीस नहीं था, अहले राय था। अच्छा ये सवाल हम पर कहते कर्ज रहा, हम बाद में जवाब देंगे तहकीक करके, तहकीक नहीं तहकीक। अच्छा उन्होंने कहा कि अगर मैं अकेला नमाज पढ़ूं तकबीर तहरीमा आहिस्ता कहूं या ऊंची आवाज से, कि आहिस्ता आहिस्ता कहना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है? कहता सुन्नत है। कि ये लो किताब मुझे दिखाओ, लिखा हो कि अकेले नमाजे के लिए अल्लाह अकबर आहिस्ता कहना सुन्नत है। अब वो आपस में लड़ पड़े, उसको गालियां दे कि तू हमें यहां क्यों लाया था, तुझे किसने कहा था कि हमें नमाज आती है। आकर वहां से भागे, जितने लोग बैठे थे उन्होंने नसर किए कि ये तकबीर तहरीमा का मसला भी नहीं बता सके। तो नाज़रीन किराम, मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकारी साहब ने जो वाक़या सुनाया आपने सुना होगा, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था और गैर मुक़ल्लिदीन क्या हालत हुई वो आपने सुन ली। यहाँ तक कि तकबीर तहरीमा भी साबित नहीं कर सके, उनके लिए मसाइल नहीं बता सके, और मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकारी साहब ने कहा कि इनका बग़ैर तकबीर के, इनकी नमाज का बग़ैर तकबीर के झटका हो गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये है हकीकत।